بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کا دن بھی ہنگامہ خیز دن تھا. بہت سی اہم ڈیولپمنٹس آج بھی ہمیں افق پر نظر آتی ہیں, سیاسی ہوں یا عدالتی ہوں. شاہراہ دستور کے اوپر مستقل جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی ہے, محاذ آرائی ہے, اور یہاں تک کہ یہ نہ ہو جائے جس کا کہ سب احتمال کر رہے ہیں, جس کا سب سوچ رہے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ صورتحال اب پہنچ چکی ہے. بہرحال اب حالت یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سیشن چل رہا ہے جس کے اندر عدلیہ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں, روز ہی اٹھائے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک بینچ بیٹھا ہوا ہے اور مستقل جو ہے خود آپس کی لڑائی کے باوجود بھی وہ بینچ جو ہے وہ ایک کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور وہ انتخابات کے حوالے سے ہے. بہت سارے آئینی سوالات بھی ہیں, معروضی سوالات بھی ہیں, مگر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں عدالت کی لڑائی کا فیصلہ کون سی عدالت کرے گی. ایک بہت بڑا سوال ہو گیا ہے. 4-3 ہیں یا 3-4 ہیں. آج بھی جمال بندوخیل صاحب نے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں اور الیکشن کمیشن کو یہ سوال پوچھے کہ آپ بتائیے کہ جب یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا اور یہ 4-3 کا فیصلہ ہے تو آپ نے الیکشن اسکیجول جو ہے وہ کیسے جاری کر دیا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور آج پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک اہم ڈیولپمنٹ قانون سازی کی صورت میں ہوئی جس میں کہ محسن داوڑ صاحب جو ہیں, ایک اور نوجوان لیجسلیٹر, انہوں نے ایک امینڈمنٹ پیش کی جس میں یہ کہا گیا کہ گزشتہ جو سو موٹو تھے, از خود نوٹسز تھے, ان میں بھی اپیل کا حق دیا جائے, جو کہ امینڈمنٹ جو اڈاپٹ کر لی گئی. اور اس کے بعد اب یہ قانون بن گیا ہے کہ کوئی بھی کیس ہوگا جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد کیسز ہیں جن پہ کہ یہ اب قانون لاگو ہو سکے گا جب یہ پاس ہوگا. اور اس میں میاں نواز شریف کی نااہلیت کا کیس ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جہانگیر ترین کی نااہلیت, اس میں سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب کی جو ان کی برطرفی تھی اور توہین عدالت کا سو موٹو کیس تھا, اس کی اپیل کا بھی اختیار اب دیا جائے گا. اور صرف یہ نہیں بلکہ صادق اور امین کا جو کیس تھا عمران خان صاحب کا, کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے آج تقریر کی, بہت پرٹیننٹ کویسچنز بھی اٹھائے اور کچھ پاکستان کی عدالتی تاریخ اور جو ہائبرڈ رجیم کی داستان تھی وہ انہوں نے مختصر مگر جامع پیش کی, اور بھی بہت کچھ کہا. وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ہائبرڈ جنگ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف, یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف میڈیا کے تھرو بھی ہو رہا تھا, کردار کشی کروایا گیا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اس عوام سے اٹھ جائے, اس جمہوریت سے اٹھ جائے. اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں اور آخرکار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کی آئین. کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ اپوزیشن کو دلوانا ہے, اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں. فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. It's too little too late کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. We were blackmailed by the judiciary into passing the 19th amendment. جو اسپیکر تھا اس وقت تھا, جو وزیر اعظم تھا اس وقت تھا, جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے, انہوں نے آئین تروایا. اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے, اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے, کیس فائل کرو. یہ بات جو تھی وہ آج انہوں نے کہی کہ آئین شکنی کا مقدمہ جو ہے وہ تیار کیا جائے. وزیر اعظم پہ زور دیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج ایک جلسے سے خطاب کیا, ملی جلی بات انہوں نے بھی کی. کیا کہتی ہیں وہ ذرا سنیے گا. سنگین جرم کرنے والے کو تم نے کھلا کیسے چھوڑ دیا؟ عمر عطا بندیال صاحب, آپ نے تب آئین توڑنے والے کو سزا دی ہوتی تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. تب آئین پاکستان نے دستک نہیں دی سپریم کورٹ کے دروازے پر. آئین پاکستان کی دستک صرف تب کیوں سنائی دیتی ہے آپ کو جب مقدمہ عمران خان کا ہو. یہ صورتحال ہے. انتخابات کی ملتوی کرنے کا جو کیس ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن سے آج جمال بندوخیل صاحب نے بھی کچھ سوالات پوچھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل کے جو ریمارکس تھے جس میں انہوں نے انتظامی امور کو اندرونی معاملہ قرار دیا تھا وہ غلط کوٹ کیے گئے. ایسا انہوں نے نہیں کہا اور نہ ہی اپنی پوزیشن سے وہ پیچھے ہٹے ہیں, اور سوالات بھی رکھے کہ 4 ججز کا جو فیصلہ ہے وہی آرڈر آف دی کورٹ ہے. جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو صدر نے الیکشن کی تاریخ کیسے دے دی؟ الیکشن کمیشن نے کیسے الیکشن شیڈیول جاری کیا؟ مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی نوٹ
نوٹ لکھے گئے. اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے سے متفق ہے. کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے؟ جس عدالتی حکم پر تمام ججز کے دستخط ہیں وہ کہاں ہیں؟ یعنی آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا. جب عدالت ہی یہ سوال پوچھے گی تو میں اور آپ کس پہ بات کریں گے؟ اسی لیے ہم نے آج زحمت دی ہے. ہمارے بہت معزز مہمان ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں جو کہ معروف قانون دان ہیں, سپریم کورٹ کے بار کے صدر بھی رہے ہیں, بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب آپ کی تشریف آوری کا. جناب علی محمد خان صاحب سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی, اور وکیل بھی ہیں. تو آج تینوں وکلاء بھی ہیں, دو تو سیاسی جماعتوں کے ہیں, ایک ہماری انڈیپینڈنٹ رائے ہمارے پاس ہوگی. صلاح الدین صاحب میں آپ کے پاس سب سے پہلے آنا چاہتی ہوں, یہ بتلائیے گا کہ اس وقت کیا ہم کہیں یہ 4-3 کا ہے, 3-4 کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں, یہی کنفیوژن اوائڈ کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب سے ہر کارنر سے ریکویسٹ یہی آئی تھی کہ آپ ایک فل کورٹ تشکیل دیں تاکہ یہ تمام سارے جو معاملات ہیں یہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہوں, یہ الیکشن کی جو انسرٹنٹی ہے وہ سیٹل ہو. مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے جب بینچز میں چند ججز شامل کیے جاتے ہیں, چند ججز ایکسکلوڈ کیے جاتے ہیں, تو دیکھیں شروع یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 5-6 سال سے پہلے گرمبلنگ شروع ہوئی. لوگوں نے ایک آدھا کوئی جملہ لکھا یا ایک آدھا کہیں بینچ پہ کوئی ریمارک آیا, اس کے بعد لوگوں نے, جج صاحبان نے تقریریں کرنا شروع کی, اپنے ججمنٹس, لمبی ججمنٹس میں, ڈیسینٹس میں یہ لکھا, اور اب معذرت کے ساتھ وی آر سیئنگ سپریم کورٹ میں آلموسٹ کیوس والی سچویشن بن چکی ہے. اور صرف اس لیے کیونکہ دیکھیں ویسے ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور ڈیموکریسی کی اور آئین کی, مگر جب سپریم کورٹ میں ہی اس قسم کی شمولیت اور اس قسم کی جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر یہ جو اب منظر دیکھنے کو آئے ہیں یہ اب بدقسمتی سے یہی ہماری تقدیر بن چکی ہے. اچھا, یہ بھی فرمائیے گا کہ 184(3) از خود نوٹس کا اختیار اس پہ بار کاؤنسلز بھی مطالبے کرتی رہیں, سینئر قانون دان بھی کرتے رہے, اب وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اور بہت سینئر لوگوں کو, کچھ چند لوگوں کو میں نے ٹائمنگ کے حوالے سے بات کرتے سنا کہ یہ ٹائمنگ نہیں ہے. کیا پارلیمنٹ ٹائمنگ دیکھ کے قانون سازی کرتی ہے؟ اور ماضی میں پرسن اسپیسیفک قانون سازیاں ہوتی بھی رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ پر جو اعتراض ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جہاں تک میرٹس کی بات ہے, یہ تمام جو ڈیمانڈز ہیں, ایک کہ ارجنٹ اپلیکیشنز جو ہیں جو مہینے جو ہیں وہ التوا کا شکار رہتے ہیں, وہ 14 دن کے اندر ان کی سنوائی ہو. یہ کہ سو موٹو کے کیسز میں کمیٹی جائزہ لے کے آیا, یہ اتنا پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے کہ سو موٹو لیا جائے. سو موٹو کے فیصلوں پہ اپیل ہونا, بینچز کی فارمیشن جو ہے وہ کمیٹی کے ہاتھ میں دینا, یہ تمام مطالبات جو ہیں یہ تقریباً 10 ڈیکیڈ سے بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کر رہی ہیں. تو میرٹس پہ تو ان امینڈمنٹس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے. پروسیجر پہ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کو خود کر دینا چاہیے تھا, وہ بہتر ہوتا. میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ فل کورٹ بیٹھ کے کر دیتی تو بہت اچھا ہوتا, مگر جب فل کورٹ کی پچھلے 4 سال سے میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو کیسے فل کورٹ کرے گی؟ یہ بھی تو چیف جسٹس کے اختیار میں ہوتا ہے نا فل کورٹ کی میٹنگ کال کرنا. تو نیچرلی دین پارلیمنٹ ہیڈ ٹو ایکٹ. باقی جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے, دیکھیں دیر از نیور اے گڈ ٹائم فار ریفارمز. اگر جو ریفارمز ہیں وہ ہیلدی ہیں, اس میں پرسن اسپیسیفک, آپ نے کہا پرسن اسپیسیفک تو نہیں ہے, یہ بندیال صاحب پہ بھی اتنے ہی لاگو ہوں گے جتنا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ہوں گے. تو دیز آر سم تھنگز دیٹ جو انڈیویجول ڈسکریشن چیف جسٹسز کی ہے وہ کرٹیل کرنے کی, اسٹرکچر کرنے کی, ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تھی. جہاں تک لوگ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کی, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ
ایک چیف جسٹس کے ہاتھ میں بینچ کی فارمیشن اور سو موٹو کی پاور دینے سے عدلیہ آزاد کیسے ہو جاتی ہے، اور اگر 3 سینئر ترین جج صاحبان کو وہی پاور دی جائے تو عدلیہ محکوم ہو جاتی ہے یا اس کی آزادی کسی طریقے سے سلب ہو جاتی ہے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. آج یہ بالکل میں اس پہ مزید بھی میں نے سوال پوچھنے آگے جا کے پوچھوں گی کہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے محسن داوڑ صاحب والی جو پرپوز تھی اس کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن علی محمد خان صاحب آپ بھی ذرا فرما دیجئے کہ ایک عدالت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، آپ تو آج عدالت میں تھے، وہاں کنفیوژن ہے، تو عوام تک کیا میسج جائے گا، قانون سازوں تک، قانون سمجھنے والوں تک کیا میسج جا رہا ہے کہ عدالت پہلے اپنے ہاؤس کو تو ان آرڈر کرے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے میں نے پروگرام میں پہلے بھی آپ کو ذکر کیا پروگرام سے پہلے کہ میں بات کرنا چاہوں گا جو سب سے زیادہ جو مجھے دکھ ہوا کل، جو رانا تنویر صاحب نے جس طریقے سے فارمر فرسٹ لیڈی کے بارے میں گفتگو کی، مجھے آج بھی یاد ہے. سوشل میڈیا پہ بے انتہا گند ہوتا ہے، میں اس کی نہیں بات کرتا، میں مین لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں. اور آپ کے سوال سے قطع نظر یہ آپ کہیں گی کہ میں سوال ایک کیا یہ کوئی اور بات کریں، لیکن اس پہ میں آؤں گا. یہ بہت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کلثوم بی بی بیمار تھی، کلثوم نواز شریف صاحبہ، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے. اینڈ آئی واز ان بنی گالا، ہماری کوئی میٹنگ تھی کور کمیٹی یا پتہ نہیں کوئی میٹنگ تھی، اور اس میں خان صاحب نے اسپیسیفکلی پابند کیا کہ ان کے بارے میں کوئی ذاتی اخلاق سے گری ہوئی بات یا بیماری کے متعلق بات نہ کریں، جو کرنا ہے سیاسی ہم نے میاں صاحب یا شہباز صاحب کے بارے میں وہ کرنا ہے. تو لیکن 9 سال میرے 9.5 سال ہو گئے اس پارلیمنٹ میں جی، اور جتنا میں نے دیکھا ہے سخت سے سخت باتیں ہوئی ہیں. یعنی اس زمانے میں جب یہی پیپلز پارٹی محترمہ کے خلاف کیا نہیں کہتی تھی، لیکن یہ جو الفاظ کا چناؤ کل رانا تنویر صاحب نے کیا ہے، وہ بھی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے، میں کہتا ہوں وہاں پہ بیٹھی خواتین کو جو ہے اٹھ کے ان کا قابل مذمت ہے اور کسی کے بارے میں بھی ایسی زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے. اور بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ وہاں جب اس شخص نے یہ بات کی، پتہ نہیں اس وقت ان کی ذہنی حالت کیا تھی، میں سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں بیٹھے ڈیفنس منسٹر صاحب نے جو اپنے مسکراہٹ دکھائی سب کو اور اس کو انجوائے کیا اور ڈیسک بجائے. ٹھیک، اچھا آپ کی بالکل آپ کی بات پہنچ گئی، اور میں صرف ایک جملہ اس میں کہنا چاہوں گی علی محمد خان صاحب، رانا تنویر صاحب نے بھی غلط بات کی، لیکن آپ فواد چودھری صاحب کو بھی سمجھائیں. جی فواد چودھری صاحب اگر کوئی کسی کو بازاری زبان اور بازاری عورت یا بازاری کہیں گے تو ان کی بھی آپ اسی طرح سے مذمت کریں، ان کو بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، دونوں ہی غلط ہیں. آگے بڑھتے اس بات پہ بات کیجئے. یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ کی جماعت عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر آپ یہ بتائیے اب کہ اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے. آپ ہمیشہ بڑے ڈیسنٹ رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کی اسی لیے عزت بھی ہے، تو یہ اب عدالت کے معاملے پہ بات کیجئے. جی میں اس پہ آتا ہوں، بس میں صرف یہی میں اس پہ کہنا چاہ رہا تھا، اور میرے خیال میں سب کی جذبات ہیں جو مشرقی روایات پہ یقین رکھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے آپ کے پروڈیوسر کسی میں یہ اخلاقی ظاہر ہے، آپ بھی گھروں والے ہیں، آپ نہیں چلا سکتے وہ کلپ. جی ہاں، اس طرح کی بات رانا تنویر نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ مریم نواز صاحبہ کو ایکشن لینا چاہیے اگر وہ ان چیزوں پہ بلیو رکھتی ہیں ابھی بھی، کیونکہ وہ خود خاتون. ٹھیک سر، آپ کی بات پہنچ گئی. ٹھیک، جی سر آپ کی بات پہنچ گئی. سپریم کورٹ میں موجود تھا جی، اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا. آج کل یوٹیوبنگ کا زمانہ ہے، وہ لوگ جو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں اچھا کرتے ہیں، لیکن ان کو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کریں اور کچھ نہیں کر سکتے جو آپ کا جی آئی باہر جا کے کہیں، لیکن ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ آ کے اٹینڈ تو کر لیا کریں کہ وہاں پروسیڈنگ کیا ہے، جو پھر بیٹھ کے اس پہ پتہ نہیں گھنٹہ کی جو ہے گفتگویں ہوتی ہیں، 10-20 منٹ کی یوٹیوبنگ ہوتی ہے. آج بالکل مندوخیل صاحب نے اس بات کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد پروسیڈنگ بالکل روٹین کی چلی، اور انہوں نے خود بھی اس میں حصہ لیا، اور خود بھی انہوں نے ایسے پرٹنٹ کوسچنز کیے کہ کیوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں گئی. سب سے جو امپورٹنٹ سوال آج اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نے یہ جو ڈرافٹ لیجسلیشن جب وہ کل لا رہے تھے، اور یہ جو جوڈیشل ریفارمز، ٹائمنگ از آف ایسنس، کہ اس وقت سو موٹو پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کے خلاف کل جو ہرزہ سرائی کی گئی سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کے خلاف،
اور اس کے بعد جو لیجسلیشن اجلت میں پاس کی گئی اور آج جس طرح سے ہرزہ سرائی کی گئی، میں سمجھتا ہوں بصد احترام معذرت کے ساتھ ظفر اللہ صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں ان میں، شائستہ لوگ ہیں، لیکن 1997 جب ہم کافی کم عمر تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور آج 2013 میں جب اب ہمارے بچے اب کالج میں جا رہے ہیں، نون لیگ کچھ نہیں سیکھی. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اپنے بندے بیچ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، اور آج آئین بنانے والی ظفر اللہ صاحب یہ بات پارٹی کو ساتھ ملا کے سپریم کورٹ پہ شب خون مارا، اور وہ بھی ان دنوں میں جب شیطان جو ہے وہ پابند سلاسل ہوتا ہے، ان دنوں میں تو نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پاکستان میں پی ٹی آئی عمران خان کا نام کے اوپر ایک عجیب و غریب تجربہ کیا گیا. ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اکنامک ڈیولپمنٹ ٹھیک تھی، دو بڑی پارٹیوں ہم نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ کے کچھ نتائج اخذ کر لیے تھے اور بیہیو کر رہے تھے. اس تجربے نے سیاسیات کو برباد کیا، اخلاقیات کو برباد کیا، معاشیات کو توڑ پھوڑ دیا، اور اس کا اخلاقی نتیجہ کیونکہ اس تجربے میں عسکری اسٹیبلشمنٹ کی جو تلوار تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے جوڈیشل ونگ نے استعمال کی تھی. میں اب کہہ دیتا ہوں. بہرحال وہ ختم ہوا. اب وہ تجربہ کامیاب ہوا. وہ مسیحا تھا، مسیحا کا پتہ چلا کہ وہ کلے کا ہے، بت تھا، وہ ٹوٹ گیا. اب جمود کے حالت میں کچھ جو عسکری کے ساتھ جو عدلیہ کا اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ابھی لا آف انرشیا کے تحت چل رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ونگ ابھی تک جی نہیں، کچھ حصہ اس کا لا آف انرشیا کے تحت چل رہا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا. اور نہیں اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دوسرا تجربہ جو یہ پنجاب میں ہوا الیکشن اور نو کانفیڈنس، اس کے بعد جو آئین ری رائٹ کیا گیا، یہ دو معاملات نے اس ملک کی سیاست کو برباد کیا. اس میں آپ اپیل میں گئے تھے 63 کیا کرنا ہے جی؟ کہا کہ میں تو شکل دیکھ کے جب ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ بینچ نے فیصلہ کیا کرنا ہے، میں تو کھل کے بات کرتا ہوں. پھر اپیل میں تو جانا چاہیے تھا. نہیں گئے نا آپ. آگے چلیں. بات یہ ہے کہ یہ صورتحال ڈبریز ہیں اس پروجیکٹ کی ناکامی کی، ابھی کچھ عرصہ اور چلیں گی. باقی رہ گیا یہ کہ ٹائم جو ہے، دیکھیے لا جب بناتے ہیں نا اس کی مختلف تھیری نے، ایک تھیری ہے یہی کہ لا اس وقت بنانا چاہیے جب کوئی مسچیف سامنے آئے. اب یہ میرے دونوں دوست ہیں، مسچیف ڈاکٹرن کیا ہوتا ہے لا میں؟ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط کام کر رہی ہے اس ملک میں. دیکھیے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے 184(3) میں لیا جاتا ہے نا، فنڈامنٹل رائٹس کی سب 30 رائٹس ہیں ہمارے فنڈامنٹل انٹرنیشنلی. سب سے ایک رائٹ ایسا ہے جو انوائلیبل ہے، جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے. میں بطور وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں 184(3) میں ہیومن رائٹس کے نام پر سب سے زیادہ انسانیت کی توہین سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں ماضی میں ہوتی رہی، اور اس کو آپ کی جماعت کی سپورٹ بھی حاصل رہی. جو اس نے بھی کیا غلط کیا، میں نے کیا غلط کیا، تو ابھی یہ غلطی پی ٹی آئی کرنا جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ پارلیمان اگر اس بات پہ اب لا بنا رہی، بالکل ٹھیک کر رہی. اپریل 2022 میں یہ ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، میں نے آپ کو ویسے آج ابھی بھیج دیا. میں نے لکھا تھا جس میں ججوں کی اپائنٹمنٹ چینج ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ججوں کی ریموول کا پروسیس چینج ہونا چاہیے، ججوں کی بینچ کا مسئلہ، ججوں کی سینیارٹی کا مسئلہ، یہ سارے اپائنٹمنٹ، ان کا رجسٹرار، لہذا ٹائمنگ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ پارلیمان کا کام ہے کہ جب ایک چیز سامنے آئے، اور پاکستان میں تباہی مچائی ہے 184(3) نے، اور تباہی مچائی ہے بینچز نے. میں ایک آخر میں بات کرتا ہوں، 70 کے قریب کیسز ایسے ہیں پچھلے 4 سال میں جس میں پی ٹی آئی کو بینیفٹ ہوا ہے، ہماری پارٹی کا نقصان ہوا ہے. اس میں 1 یا 2 جج ضرور بیٹھتے ہیں. کیوں بھائی؟ جج سب جج ہیں، ٹھیک، کسی ایک انصاف کے تحت 3 بھی غلط ہے. چیزوں کو صحیح کرنے کا کوئی وقت پوری بیٹھ کے میں کہتا ہوں ہر وقت ہوتا ہے. آپ کے خیال ہر نہیں لازم ہے پارلیمان پہ کہ جب مسئلہ سامنے اسی وقت لیجسلیٹ کرے. اچھا، یہ اصلاح الدین صاحب، میں بریک سے پہلے کوئکلی یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو آج محسن داوڑ صاحب کی جو امینڈمنٹ تھی، یہ اس کا فائدہ اب میاں نواز شریف کو، جہانگیر ترین صاحب کو، اور ایون عمران خان کا صادق امین کا جو فیصلہ ان کے لیے ہوا تھا، اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ گیلانی صاحب بھی دیکھیں، اب یہ والی جو میں نے باقی ساری کو جو شکیں تھیں پروپوز بل کی وہ تو میں نے دیکھی تھی. یہ جو آج داور صاحب نے امینڈمنٹ پروپوز کی ہے وہ میں نے اس کی ٹرمز اسٹڈی نہیں کی. جو آپ بتا رہی ہیں اس میں ایک نیچرلی یہ معاملہ ویسے بھی ایونچولی یہ کوئی نہ کوئی تو چیلنج کرے گا اس قانون کو اگر یہ بن گیا.
تو پھر یہ والا ایشو بھی آئے گا کہ آیا پرانی جو پاسٹ اینڈ کلوز میٹرز ہیں ان کو یوں اب ایک اپیل دے کے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. اس پہ سرٹنلی ایک لیگل ڈبیٹ تو ہوگی, تو مگر میں نے چونکہ اس کو پراپرلی پورا دیکھا نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ مزید کمنٹ. اچھا, اس پہ محسن داوڑ صاحب سے میری خود بھی بات ہوئی تو میں نے یہی سوال پوچھا ان سے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی ان کو کہا گیا تھا, وہ خود بھی اسی پوائنٹ آف ویو کے تھے, لہٰذا انہوں نے یہ پرپوز کی تھی جس کو پہلے ریزنٹمنٹ جس پہ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ جو کیسز ہیں ان کو بھی اس قانون کے بعد 30 دن کے اندر اپیل کرنے کا اختیار ہوگا. یہ انہوں نے جو مجھے بتایا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہرحال اس پہ بہت سارے کیسز ہیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ یہ جو محاذر آئی ہے یہ کہاں تک جا سکتی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب, اب یہ جو سارے تنازعات ہیں, اب ظاہر ہے کہ جب پارلیمنٹ میں بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے مشترکہ اجلاس بلا لیں, سارے پارلیمانی ہیڈز بیٹھ جائیں, تو اس معاملے کے اوپر بھی فل کورٹ تشکیل دیا جا سکتا تھا اور ہے ابھی بھی, تو کیوں آپ کو لگتا ہے کہ عدالت اس بات سے معترض ہے اس بات پہ کہ یہ فل کورٹ جو ہے وہ نہ بنایا جائے؟ ایک تو آپ نے وہ داؤڑ صاحب والی بات کی, وہ تو کہ مجھے فرمائشی سی لیجسلیشن ہی لگ رہی ہے. ہم تو جب ادھر تھے یہ فرمائشی پروگرام بڑے چلتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو آرٹیکل 12 موجود ہے, آپ ریٹروسپیکٹیوٹی میں جا کے نہیں کر سکتے کلوز اینڈ پاسٹ ٹرانزیکشن کے حوالے سے, اور پھر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی ہے, تو وہ بھی آرٹیکل آئین کا حصہ ہے, 10A ہے آئی تھنک. تو میرے خیال میں یہ تو کوئی کام مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی آگے بڑھ پائے گا اس طرح سے. ہاں, فیوچر میں اگر آپ نے کوئی اس میں یس دس از اے یونیورسل لا کہ آپ کوئی بھی آپ کا فرسٹ جو جگہ ہے جہاں آپ کو سنا جاتا ہے, تو یو ہیو ٹو ہیو ایٹ لیسٹ ون فورم جہاں آپ اپیل کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں, لیکن میں پھر وہی بات کروں گا جو ابھی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بات کی کہ مسچف ہوتا ہے, اس کو بالکل مسچف تو ہے, وہ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون کس آئینے سے دیکھ رہا ہے, کون سا چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہے. درست بات. کیا ملک کو قوم کی بہتری ہے یا اپنا مقصد ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں صاف ستھری 1+1=2 ہے. الیکشن میں جانا نہیں چاہتے, اس وقت ان کی حالت خراب ہے. کوئی بھی وہ فیصلہ جو اس حکومت کو اس وقت الیکشن کی طرف لے کے جائے گا, وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو فار دیٹ ان کو اچانک وہ رات کے اندھیرے میں سوجی کہ اب ایک جو ہے شب خون سپریم کورٹ پہ بھی جو ہے وہ مار دیا جائے. تو بے شک ان کا انٹینٹ یہ جو لیجسلیشن کا ہوگا اچھا ہوگا, لیکن ٹائمنگ ایسی ہے کہ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس وقت آپ سپریم کورٹ کے ساتھ آپ یہ کریں کہ ایک ہائی پروفائل انتہائی اہم کیس, اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا, دیکھیں یہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ایک رائٹ ہے, فلانا ہے, یہ ہے, یہ جو پارلیمنٹ ہے عوام کے لیے ہے. یہ جو الیکشن کا جو رائٹ ہے, رائٹ ٹو ووٹ, وہ عوام کا ایک بنیادی رائٹ ہے, اور کوئی بھی عوام کے پیسے پہ یہ تو میرا بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ کہ یہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونے ہیں, یہ بات تو ظفر اللہ صاحب بات ہی نہیں کی سر. 90 دن کے اندر ہم نے الیکشن پوری کر لی. میں اگر ایک عام پاکستانی ہوں, میں ایک دکاندار ہوں, میں کوئی شابڑی فروش ہوں, یا میں کوئی ٹیچر ہوں, کوئی عام آدمی ہوں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں, بڑا بیوروکریٹ, کوئی جج جنرل نہیں ہوں, میرا رائٹ ہے کہ میں ووٹ کروں. اب میرے پیسے پہ کچھ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میرے پیسے سے تنخواہ لے کے میری پیسوں سے لائٹوں کے نیچے بیٹھ کے مجھے ہی اس حق سے محروم کریں, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ رات کے اندھیرے میں آدھی رات. وہ تو سر جب آپ استعفیٰ دیتے ہیں تب بھی وہ حق سے محروم کرتے ہیں ان عوام کو. ٹھیک بات ہے, مگر یہ دیکھیں نا 90 دن, ٹھیک درست بات ہے. آج جو لاہور میں کنونشن ہوا, سر میں ایک سیکنڈ میں یہ سوال میں اس پہ جواب پہلے لے لوں. اور ایک اور خان صاحب میں جواب لے لوں نا, آخری جی میرے دونوں بھائی ہیں نا, تو وہ دونوں بیرسٹر بھی ہیں, بڑے لوگ ہیں, میں چھوٹا موٹا وکیل ہوں, تو میری بات یہ لے لیں کہ یہاں یہ جو ایک سو موٹو پہ بڑا تکلیف ہے کہ یہ لیا گیا ہے, تو ہم تو نہیں چیخے چلائے. یہاں پہ بیرسٹر صاحب نے بات کی, ظفر اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ 30 فیصلے ہمارے حق میں آئے ہیں. دیکھیں ایک جو بڑا فیصلہ ہمارے خلاف آیا وہ کیا تھا, جو ہماری حکومت ہی جو ختم ہو گئی, جو اچھا وہ اچھا آپ نے یاد کروایا, وہ آئین شکنی کے اوپر آج بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مقدمہ کرنا چاہیے. ہم نے تو جنوں کو لان تان نہیں کی اس کے بعد جو آج بلاول صاحب کی ہے.
جی دیکھیے میں نے اور نہ ہی شاہد صلاح الدین صاحب نے ہم الیکشن کی تو بات ہی نہیں کی. بات ہو رہی ہے بینچز پہ اور سو موٹو پہ. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اچھا علی صاحب نے بھی کہہ دیا, یہ دنیا کی 10,000 سالہ تاریخ ہماری ہے, وہ 5,000 اور خاص طور پہ 2,500 سال سے لیگل ہسٹری ہمارے پاس ہے. مشرق و مغرب کا قانون ہو, چاہے اسلامی قانون, مدینے کے عرصے سے لے کر میگنا کارٹا سے لے کر آج تک, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی خود پہلے ایک مقدمہ لے, پراسیکیوٹر بنے, جو سو موٹو میں ہوتا ہے, خود ہی فیصلہ کر دے اور اپیل بھی نہ ہو. کیونکہ انسان کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان فالبل ہے, انسان غلطی کرتا ہے, اس لیے ایک اور بندہ اس کو دیکھ لے. میں تو یہ کہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم, میں نے بھی نہیں پڑھی ترمیم, بات یہ ہے لیکن ماضی کے مقدمات کھل سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ لازم ہے. میں تو اور پیچھے جاؤں گا. پہلی بات انہوں نے کہی آرٹیکل 10 میں جو ہے نا وہ کسی چیز کو کرمنلائز پیچھے نہیں کرتے. 10A کا حوالہ دیا. 10A تقاضا کرتا کہ فیئر ٹرائل میں اپیل شامل, لہٰذا یہ دو تو ہمارے سپورٹ میں آ گئے. میں اور بات کرتا ہوں, بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں لکھا ہے 5 پنجابی ججز ہینگ مائی سندھی فادر, آئی تھنک شی از رائٹ. میں کہتا ہوں کہ آپ اپیل کا رائٹ پیچھے لے جائیں. پھر وہ آ کے کچھ پتہ نہیں کوئی لاہور کے چیف جسٹس تھے میری طرح پنجاب کے, وہ بیٹھے اسٹیج پہ کہہ دیجیے ہمارے اوپر دباؤ تھا, اینڈ یو ہینگ اے پرائم منسٹر نسیم حسن شاہ صاحب جو بھی تھا. اچھا یہ میں تو کہتا ہوں 200 کیس کو کھولیں, پیچھے لے جائیں. جی مولوی تمیز الدین کیس کریں, مولوی, میں تو کہتا ہوں کہ کون کرے گا سر یہ؟ یار میری خواہش طالب علم کی ہے نا, میں تو کہتا ہوں ان کا ٹرائل کریں, ان کی لاشوں کو لٹکائیں جیسے کرامویل کو لٹکایا گیا تھا. پرویز مشرف کو کیا تھا نا سیٹ وقار کی مجھے تو عدالت نے, خوشی تو اور ان کے ساتھ اعزاز کیا کی ہوا؟ بات ہے کہ میں مشرف کیس کا ٹرائل کا انچارج تھا. ہم نے تو اپنا کام پورا کیا, سزا بھی بھگت لی. میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم الیکشن کی بات نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کو جج کہہ رہے تھے, دنیا کہہ رہی تھی. اچھا وکیل صاحب بیٹھے, میں عرض کروں, ہمیں انہوں نے مصطفیٰ امپیکس میں باندھ دیا. انہوں نے کہا کہ چیف پرائم منسٹر اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا ٹھیک جب تک پورے جج نہ بیٹھیں. وہی لینگویج ہے آئین میں کہ سپریم کورٹ مینز چیف جسٹس ججز. ٹھیک, میری ذاتی رائے میں تو بینچ بھی غلط ہے. اچھا, میری ذاتی رائے میں پوری کورٹ بیٹھنی چاہیے. میں نے پارٹی کو یہ کہا ہے سو موٹو بینچز کا فیصلہ پوری کورٹ کرے. اچھا یہ صلاح الدین صاحب, اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پرانے کیسز بھی کھل سکتے ہیں, ایک نیا پنڈورا باکس ہوگا؟ دیکھیں یہ پرانے کیسز کی یہ جو تجویز ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوگی, کیونکہ دیکھیں اس میں سو موٹو کے کیسز کے فیصلے یا 184(3) کی ایکچولی لینگویج کی ہے, صرف سو موٹو کے نہیں ہیں. تو وہ تو آپ کے 1980 سے کیسز چل رہے ہیں. تو کیا آپ وہ 1986 کے بھی کیسز کھولیں گے, بے نظیر بھٹو کا کیس کھولیں گے, کئی ایسے پھر کیسز ہیں, وہ سارے اب دوبارہ سے اب 20, 25, 30 سال بعد اپیلیں ہوں گی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا ایک پریکٹیکل سلوشن ہے, بٹ ڈیفینیٹلی آج سے تو کم سے کم یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. مجھے خوشی ہوئی خان صاحب نے بھی یہی بات کی جو ظفر اللہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایکچوئل چینجز ہیں یہ تو بڑی ضروری ہے. اب بات کی آپ یہ کہیں کہ یہ 2 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی یا یہ 4 مہینے بعد ہونی چاہیے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. پارلیمنٹ یہ کہ یہ ہونی چاہیے اختیار ہے کہ وہ قانون کے, پارلیمنٹ کا ایک آئینی اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کریں. وہ اگر قانون سازی کر دیتے ہیں اور ایک ایسی چیز پہ جس پہ سب ویلکم کر رہے ہیں تو یہ بہتر چیز ہے. اچھا میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب اس کا نتیجہ اس محاذرائی کا جو پارلیمنٹ ورسز عدلیہ ہے یا عدلیہ ورسز پارلیمنٹ ہے, ہو چکی ہے شروع, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور کیا خان صاحب پہ اب آئین شکنی کا کوئی مقدمہ واقعی حکومت کرنا چاہتی ہے یا نہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسر صاحب بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ حل بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ. آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ صلاح الدین صاحب کو پوچھ رہی ہوں میں, حل کیا ہے؟ اور دوسرا کیا ایک سوال اطہر من اللہ صاحب نے اٹھایا تھا کہ اسمبلی کے ٹوٹنے کے اوپر بھی سوال ہے, تو کیا ریوائیو ہو سکتی ہے اسمبلی؟ دیکھیں جو آئیڈیل حل ہے, اور یہ عدالت سے بھی میں فل کورٹ وغیرہ کی بات میں نے کی تھی, مگر اس سے بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, یہ سب لوگ
اپنا مل کے آل پارٹی کانفرنس کریں یا پارلیمنٹ میں بیٹھیں, وہ بھی جو ایشوز ہیں سسپینشن آف ممبرشپ وغیرہ کا وہ بھی ہٹائیں, بیٹھ کے بات کریں. جو جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, جو الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے, آپ کو اگر خدشات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انٹرفیئرنس ہے, آپ نے اس پہ کوئی قانون سازی کرنی ہے, کوئی اسکروٹنی کرنی ہے, یہ تمام چیزیں بیٹھ کے آپ حل کریں. باقی الیکشن کی ڈیٹس میں دیر از ناٹ سچ اے ہیوج ڈفرنس, 3 یا 4 مہینے وہ ہیئر اور دیر کی بات ہے, بیچ میں کوئی طریقہ کار بھی بن سکتا ہے. یہ چیزیں اگر سیاسی جماعتیں ساتھ مل کے کریں گی تو بہت اچھا طریقہ ہوگا. نہیں تو یہ معاملہ چاہے حل پنڈی میں ہو یا عدالت عظمیٰ میں ہو, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے یہ ایک غلط رزلٹ ہوگا. بالکل. علی محمد خان صاحب, بیٹھا جا سکتا ہے؟ سنا ہے خان صاحب تیار ہے اور اسی لیے آج صدر صاحب نے کوئی تھوڑا سا اشارہ بھی دیا ہے. جی بالکل, دیکھیں ایک تو جو پنڈی والی بات بیرسٹر صاحب نے کی ہے, تو اب اسلام آباد ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے موٹر وے سے اور پنڈی سائڈ پہ رہ جاتا ہے, تو بہتر ہے کہ پنڈی اپنا کام کرے اور سیاستدان اپنا کام کریں. اور دیکھیں اگر کوئی سیاستدان اپنے مسائل پارلیمان میں حل نہیں کر سکتا تو میں اور ساری چیزوں کو اٹھا کے ہم عدالتوں میں لے کے آ جاتے ہیں. مجبوری ہے کہ جو ماحول جس طرح کا بنا ہوا ہے کہ پہلے ہمیں کہا جاتا تھا بات نہیں کرتے. خان صاحب نے کب کا کہا ہوا ہے, لانگ مارچ جب ہم کر رہے تھے پنڈی کا, انہوں نے کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جب اچھا یہ کائرہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ ہم تیار ہیں, میں راضی کر لوں گا, فلانا کر لوں گا, ادھر سے پھر لا منسٹر صاحب کہتے ہیں لیکن بات کریں تو کدھر. خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ بالکل ہمیں بات کرنی چاہیے. میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہی اس وقت ایک واحد حل نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. آج جو چیف صاحب کی بات سے مجھے اندازہ ہے, میرا اندازہ ہے, مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کرنا ہے, مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کچھ ڈیٹس تھوڑا سا سپیس الیکشن کمیشن کو دے کے اور وہ یہ اس کو فیصلہ کر لیں. جی اب سیاستدانوں کو اصولاً بالکل صحیح ہے. میں نے ہمیشہ پارٹی کو کہا کہ سیاسی میٹر سپریم کورٹ میں نہیں جانے چاہیے, سپریم کورٹ کو سیاسی میٹر نہیں سننے چاہیے, لیکن ہماری گردن کاٹی عدلیہ نے تھی پی ٹی آئی کے کہنے پر. اس لیے ایک دوسرا ہے کہ اگر ہندوستانی ہمیں نہ بناتے, ہمیں گالیاں نہ نکالتے کہ طالبان کے ساتھ بات ہو سکتی, آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی, بات صلاح الدین نے 100% صحیح بات کی ہے. عدالتوں کو چھوڑیں, آپس میں بیٹھنا چاہیے, لیکن اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ. خان صاحب آ جائے, تغیر کرے, کہے یار یہ ہم سے غلطی, پارلیمنٹ میں آ جائے, نہیں جہاں بھی آ جائے, اور کہے یار یہ آئے ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے بھی تو کہا تھا چارٹر ڈیموکریسی نے کہ ہم نے پیپل پارٹی زیادتی کی, انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مل جل کے کریں. لیکن یہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا, چونکہ دریا کے تلے سے پل سے پانی بہت بہہ گیا ہے, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ, ابھی بھی وقت ہے. بہت شکریہ. ابھی بھی وقت ہے, اور اگر یہ وقت ختم ہو گیا تو پھر یہ وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ فیصلہ سیاستدانوں اور رہنماؤں کو ہی کرنا ہے, کسی اور کو نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.